اگر کوئی دنیا میں باقی رہتا تو حتیٰ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین ہے، انہی کو یہاں باقی رکھا جاتا، انہی کو یہاں ٹھہرایا جاتا۔ لیکن جب وہی نہیں رہے تو اور پھر کس کی مجال ہے کہ وہ دنیا میں رہے؟ بہرحال جو آیا ہے اسے جانا ہے اور یہاں رہنا نہیں۔ تھوڑے سے وقت کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے، تھوڑے سے عرصے کے لیے خدا پاک نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، اور وہ بھیجنا بھی ایسے نہیں کہ بیکار بھیجا ہو، بلکہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ انسان کیسے زندگی گزارتا ہے۔ آیا وہ زندگی کہ جس سے دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی نظام قائم رہتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی امن و امان اور عافیت ہوتی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی یہ انسان بامراد، کامیاب اور خدا کا سچا بندہ بن کر جاتا۔ بس یہ دیکھنے کے لیے، یا یہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ایسے زندگی گزار کر جاتا ہے جسے دنیا کی زندگی یہ بھی اجیرن بن جاتی ہے، یہ بھی ایک اس کے لیے جہنم کدا بن جاتی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی جہنم کا راستہ یہ تیار کرتا۔ یہ دیکھنے کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا۔ دو راستے ہیں کہ اس میں وہ کون سا اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ نے بتلایا۔ دونوں راستے ہم نے بتلا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے بتلا دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ جس سے انسانیت چمکتی ہے، آدمیت دمکتی ہے، جس سے اس دنیا کے نظام کے اندر بھی عافیت رہتی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی یہ انسان نجات پاتا ہے، عافیت کے ساتھ رہتا ہے۔ یا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے پر چلنے میں دنیا کی زندگی میں بھی یہ پریشان ہی رہتا ہے، حیران ہی رہتا ہے، سرگردان ہی رہتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں ناکام ہوتا۔ دو راستے، وہ راستہ کہ جس راستے پر چل کر اس دنیا کی زندگی میں بھی پریشان ہوتا ہے، وہ راستہ ہے اس کا اپنی خواہشات کا، اپنی نفسانیت کا، اپنی منمانی کا، اپنے جی چاہی کا، یہ راستہ ہے دنیا کی زندگی میں بھی پریشان ہونے کا اور موت کے ناکام ہونے کا۔ آدمی خواہشات پر چلتا ہے، جی چاہی پر چلتا ہے، خدا کا بندہ بن کر چلنے کی بجائے نفس کا بندہ بن کر چلتا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی اس کے اندر بھی ایک افراتفری، اس کے اندر بھی ایک بے ترتیبی، اس کے اندر بھی ایک نظام کے اندر جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اگر اپنی جی چاہی پر چلے گا تو یہ سب کو معلوم ہے کہ جتنے آدمی ہیں اتنے جی ہیں، جتنے جی ہوں گے اتنے ہی اس کے جذبات ویسے ہی اتنے ہی جذبات ہوں گے، اور جتنے جذبات ہوں گے ہر ایک اپنے جذبے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو کشاکش ہوگی، کشمکش ہوگی، اور کھینچا تانی ہوگی، تنازع ہوگا، ایک دوسرے کے دامن کھینچنے کے اندر لگا رہے۔ ہر آدمی اپنی جی چاہی کے پورا کرنے میں جب لگے گا، اسی کی کوشش کرے گا، اسی کی فکر کرے گا، تو ہر آدمی وہ اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا سوائے اپنے جی کے خواہش کے پورا کرنے کے، اپنی نفسانیت پر قدم اٹھانے کے، اور جو ہے اس دنیا کے اندر اپنی جی چاہی کے پورا کرنے کے، اور کوئی اس کا ضابطہ حیات نہیں ہوگا۔ وہ اپنی جی چاہی کے پورا کرنے کے اندر سرگردان و حیران پریشان رہے گا۔
اس واسطے کہ ایک آدمی اس کی خواہشات بھی محدود نہیں ہے. آدمی کی ایک خواہش پوری ہونے میں نہیں آتی، دوسری خواہش سر ابھارنے لگتی ہے اور جھانکنے لگتی ہے. وہ پہلی خواہش کے پورا کرنے سے ابھی فارغ نہیں ہوا کہ دوسری خواہش سامنے آ گئی، اس کے پورا کرنے میں لگتا ہے. وہ پورا ہونے سے پہلے تیسری خواہش، تیسرا جذبہ وہ موجیں مارنے لگتا ہے اور وہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے، اسی بھنور کے اندر پھنسا رہتا ہے. اور جب آدمی اسی راستے پر چلے گا تو آپس کے اندر کبھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی، کبھی دل نہیں جوڑ سکتے، کبھی آپس کے تعلق صحیح نہیں ہو سکتے. اگر ظاہرداری ہوگی تو خالی دکھاوے کی، لیکن دلوں کے اندر محبت نہیں ہوگی، دلوں کے اندر الفت نہیں ہوگی، دلوں کے اندر مودت نہیں ہوگی. اور ہر شعبہ حیات اس کے اندر بھی کوئی خیریت نہیں ہوگی، اس کے اندر بھی عافیت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص اس کے اندر بھی اپنے یہ چاہیے کے پورا کرنے میں، اپنے خواہش کے پورا کرنے ہی میں مست ہوگا. اسے کام کے ٹھیک ہونے سے، کام کے بگڑنے سے اس سے کوئی سروکار نہیں. خواہشات کے پورا کرنے میں، کسی کے حق کے ادا کرنے کی، کسی کی ذمہ داری کے پورا کرنے کی اس کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ اپنی خواہش کے پورا کرنے میں چاہے کسی کا حق مارا جاتا ہو، چاہے کسی کی جان ماری جاتی ہو، چاہے کسی کی آبرو لی جاتی ہو، اسے کسی چیز کے کرنے میں کوئی بات نہیں ہوگا، کوئی جھجک نہیں ہوگی. بس وہ اپنے نفس کا بندہ جو نفس میں آئے گا وہی کرے گا، اور یہ کرے گا ہر ایک ایسا کرے گا. تو اس دنیا کی زندگی کے اندر دیکھو کتنی افرا تفری ہوگی اور کتنی بے ہنگامی ہوگی. چوریاں، ڈکیتیاں، غارت گریاں، لڑائیاں، یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی جب آدمی اپنے نفس کا بندہ ہوگا، خدا کی بندگی کو بھولا ہوا ہوگا. ایک راستہ تو بھائی ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ہے، لیکن جب موت آئے گی اگلی زندگی جو اصلی زندگی ہے، جہاں پر انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے انسان کو واپس نہیں آنا ہے، اس زندگی کے اندر بھی یہ انسان ناکام ہوگا، نامراد ہوگا. اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پر اس کے دنیا کے اندر کی اس زندگی گزارنے پر سزا دی جاوے گی، خدا کے یہاں سے گرفت ہوگی اور اس سے باز پرس ہوگی، ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا. اور بھائی ایک راستہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو خدا پاک نے بندوں کے لیے تجویز فرمایا ہے. جب انسان اس راستے پر چلے گا، اس کو اختیار کرے گا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ایک امن و امان، چین و عافیت ہوگی، اور موت کے بعد کی زندگی کے اندر بھی خدا پاک اس کو نجات دیویں گے، اس کو کامیاب فرمائیں گے، اس کو بامراد فرمائیں گے. خدا پاک نے جو انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ مرحمت فرمایا ہے، وہ انسانیت کے جتنے طبقات ہیں سب کے لیے ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. جب ہر طبقہ اپنی زندگی گزارنے میں خدائی حکموں کا پابند ہوگا، خدائی طریقوں کا پابند ہوگا، زندگی کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں کے اندر خدا پاک کی تائید ہوگی، مدد ہوگی اور نورانیت ہوگی اور خیر و برکت ہوگی. دو راستے ہیں بھائی، بالکل اس زندگی کے اندر انسان کو اختیار کرنا ہے. کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، کون سا راستہ اختیار کرے گا، انجام کے اعتبار سے اس کے مقام پر پہنچے گا. اور دنیا کی زندگی میں بھی کون سا راستہ چلے گا، اس راستے کے اثرات وہ اس کے اوپر ظاہر ہو کر رہیں گے. کوئی خاردار راستے پر چلتا ہے تو کانٹے چبھتے ہی، راستہ اختیار کرتا ہے جو خاردار ہو تو کانٹے دار راستہ جو آدمی چلتا ہے وہ کانٹے اگر اس کے بدن کو زخمی نہیں کریں گے تو کم سے کم اس کے کپڑے کو تو پھاڑ دیں گے.
اور آدمی اگر پھولدار راستے کو اختیار کرے گا، پھول اگر اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے تو کم سے کم خوشبو تو اس کو آئے گی۔ جب آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا وہ راستہ اختیار کرے گا جس کے اندر عداوتیں ہیں، جس کے اندر دشمنیاں، جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ عناد پیدا ہوتا ہے، تو بھائی وہ یہ چیزیں ظاہر ہو کر رہیں گی۔ آدمی جتنی چاہے ظاہری ترکیبیں کر دے، لیکن اس راستے کے اثرات ظاہر ہوئے بغیر رہیں گے نہیں۔ لیکن اگر وہ راستہ اختیار کیا جس راستے پر چلنے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے جس سے خدا راضی ہوتے ہیں، تو بھائی اس راستے پر چلنے میں وہ اثرات ظاہر ہو کر رہیں۔ خدا پاک عز اسمہ نے ہمیں وہ راستہ دیا کہ جس راستے پر چلنے میں دنیا کی زندگی وہ بھی بنتی ہے اور آخرت کی زندگی وہ بھی بنتی ہے۔ دونوں زندگیوں کے اندر یہ انسان بن کر چلتا ہے، دونوں زندگیوں کے اندر اس کی زندگی اپنے عافیت کی اور چین کی گزرتی ہے، احکامات والی زندگی، خدا کی بندگی والی زندگی۔ آدمی جون سے طبقے میں ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم، چاہے تاجر ہو، چاہے کاشتکار، چاہے مزدور ہو، چاہے ملازم، وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ بن کر چلنے کی راہ اختیار کرے گا۔ وہ جہاں بھی ہوگا وہ حکم خدا بندی کے پورا کرنے میں، اس کے بجا لانے میں متفکر رہے گا، اسی کی فکر رہے گی اور اس کا ڈر رہے گا کہ کہیں میرے سے خدا کا حکم نہ ٹوٹ جائے جس سے میرا خدا راضی ہو جاوے، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے غریب ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بات تو ہے ہی تھی، بالکل ہے ہی تھی۔ اللہ کے بندے دونوں قسم کے گزرے، جنہوں نے اپنی زندگی کی راہ خواہشات کے پورا کرنے کی، جیچائی پر چلنے کی اختیار کیے، وہ بھی گزرے ہیں۔ خدا پاک نے ان کے واقعات بھی قرآن پاک میں بیان کیے۔ فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، یہ سارے کے سارے انہوں نے خدا کو بھول کر، خدا کی بندگی کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی ہے۔ خدا پاک نے دنیا کے اندر بھی ان کا انجام دکھلایا ہے، کیا انجام ہوا ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی خدا پاک نے بتلایا ہے کہ وہاں پر انتہائی شدت عذاب کے اندر یہ رہیں گے اور ان کے چھٹبیا رہیں گے۔ خدا پاک نے فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ راستہ کیا تھا کہ وہ اپنی خواہش، اپنی جی چاہی میں سب کچھ کرتے تھے، جاؤ بیجا۔ فرعون اپنی حکومت کے باقی رکھنے میں، اپنی سلطنت کے پائے کو مضبوط کرنے میں وہ جو ہے قتل عام کرتا تھا۔ قارون اپنے پیسے کے جمع کرنے میں وہ جاؤ بیجا ہر طرف سے پیسہ کھینچتا تھا، لیکن خدا پاک نے دکھلایا نہ اس کے پیسے نے، اس کی دولت نے اس کا ساتھ دیا، نہ فرعون کی حکومت نے اور اس کی سلطنت نے اس کو غرق ہونے سے اور ڈوبنے سے بچایا۔ یہ گویا دولت کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے خدا پاک نے بتلا۔ اور جو خدا کے بندے بنے ہیں، خدا کے بندے بن کر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، خدا پاک نے ان کے قصے بیان کیے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود کہ بادشاہ تھے، باوجود کہ ان کی سلطنت اور حکومت تھی، کہاں پر انسانوں ہی پر نہیں، جانوروں تک کے اوپر، جنات تک کے اوپر، انسانوں تک کے اوپر، لیکن وہ خدا پاک کے بندے تھے، خدا کے حکموں کے پابند ہو کر چلنے والے تھے۔ خدا پاک نے ان کو بتلایا کہ باوجود ساری ظاہری راحت و آرام کے اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور خدا پاک نے دنیا کے اندر بھی ان کو بلند فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں ہو کر اپنے نبیوں کے مقام پر اٹھایا۔ میرے عزیز اور دوستو، آج بھی اللہ کا وہی دستور ہے، آج بھی خدا پاک کا وہی قانون ہے۔
جو اپنے خواہشات کے راستے کو اپنائے گا دنیا کی زندگی بھی اس کی چین کی نہیں گزرے گی، اور موت کے بعد کی زندگی اس کے اندر بھی اسے آرام نہیں ملے۔ اور جو خدا کے بندے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ کی مان کر چلیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی چین و آرام، راحت اور عیش پایا ہے، ظاہر کی تکلیف بنتی ہوئی ہے، لیکن دلوں کو سکون، روح کو راحت ان کو حاصل ہے۔ وہ اپنی حکومت میں، وہ اپنی تجارت میں، وہ اپنی خلافت میں، وہ اپنی سلطنت میں ہر چیز کے اندر حکم خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اس سے بال برابر نہیں ہٹتے تھے، اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ ہی بنا کر چلتے تھے۔ کوئی خدا کا حکم ان سے چوک جائے، خدا کا حکم ان سے ٹوٹ جائے، اس سے وہ ڈرتے تھے، چاہے حکومت ہو چاہے سلطنت، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ہوتی تھی ان کو پورا کرنے کی کوشش فرماتے تھے، اور اس کے اندر اپنی کمی کے اوپر روتے تھے اور ڈرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کی ضرورتوں کے معلوم کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور ان کی خبر گیری کے لیے۔ ایک دفعہ رات کو جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ تاجر ہیں وہ جو ٹھہرے ہوئے ہیں مدینے سے باہر، شہر سے باہر گئے، وہاں پر دیکھا کچھ آدمی ٹھہرے ہوئے، اور ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، ماں اس کو خاموش کرنے کی اور اس کو چپکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بچہ ہے تھوڑی دیر کو چپکا ہو جاتا ہے، پھر رونے لگتا، پھر ماں خاموش کرتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے اندر وہ رونے لگتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اس کے پاس آتے ہیں اور ماں سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے اس بچے کو خاموش کیوں نہیں کرتی ہے، اس کو سنبھالتی کیوں نہیں۔ بار بار جب ایسی صورت پیش آئی کہ اس عورت سے حضرت عمر نے فرمایا تو بہت بری ماں ہے جو اپنے بچے کو نہیں سنبھالتی اور اس کو خاموش نہیں کرتی ہے، رو رہا ہے اس بات۔ اس عورت نے یوں کہا کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے پریشان کر دیا، بات یہ ہے کہ امیر المومنین کا یہ حکم آیا ہوا ہے کہ بھائی جو بچہ دودھ پیتا ہوگا اس کا وظیفہ نہیں مقرر کیا جاوے گا، بیت المال سے اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا جاوے گا جس کا دودھ چھٹ گیا۔ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں کوشش کر رہی ہوں اس بات کی کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ بیت المال میں امیر المومنین کے یہاں اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اور یہ بچہ ہے یہ ضد کر رہا ہے دودھ پینے میں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر واپس آئے اور رونا گریا ان کے اوپر طاری ہوا، صبح کی نماز پڑھائی، ایسی گریے کی حالت تھی کہ وہ قرات نہیں ہو رہی تھی، رونا ظاہر ہو رہا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات جو فرمائی یہ فرمائی کہ آج سے جتنے بچے ہیں، جتنے مولود ہیں، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، یہ قید کہ جس کا دودھ چھوٹ جاوے اس کا ہی وظیفہ ہوگا، یہ قید ختم کی جاتی ہے۔ اور اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے، عمر تو نے کتنے امت کے بچوں پر ظلم کیا ہوگا کہ ان کی ماں نے وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا دیا محض وظیفے کی وجہ سے۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گشت فرما رہے تھے، گشت فرماتے ہوئے گئے، جا کر دیکھا کہ ایک بیچارہ مسافر ٹھہرا ہوا ہے، پریشان ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ آیا تھا بیوی ساتھ ہے، ولادت کا درد ہو رہا ہے، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی ہاتھ اٹھانے والا، کوئی ساتھ دینے والا۔ وہیں سے واپس گئے، لوٹے اپنے مدینہ منورہ اور جا کر اپنی بیوی سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضرت فاطمہ کی صاحبزادی، علی کی صاحبزادی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہے۔ یوں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے خیر کی چیز بھیجی ہے، اگر تمہاری رائے
اور وہ یہ کہ ایک مسکینہ ہے، ایک اجنبیہ ہے، ایک مسافر عورت ہے، اس کو ولادت کے ڈر کی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بھلائی لینے کا، خدا پاک کی رضا کے حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو چلو اس کی خدمت کرنے کی، اور ولادت کے لیے زچگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساتھ لی اور ساتھ لے کر پہنچے اور جا کر آپ خیمے سے باہر بیٹھ گئے، اپنی بیوی محترمہ کو اس عورت کے پاس بھیج دیا، جا کے اس کی خبر لے، اس کی خدمت کریں، اس کی ضرورت پوری فرمائیں۔ اور آپ جو ہے اس مرد کے پاس بیٹھ کر اس کا دل بہلانے لگے، بیچارہ اجنبی مسافر راہگیر، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو تسلی دینے لگے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے اندر سے آواز آئی خیمے کے اندر سے، ابشر یا امیر المومنین، امیر المومنین خوش ہو جائیے، ولادت ہو گئی، لڑکا ہوا۔ جب اس بدو کو، اس دیہاتی کو یہ پتا چلا کہ اتنی دیر سے جو تیرے دل بہلانے کے اندر جو آدمی مصروف تھا یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین، کیا ان کے سامنے اپنی جی چاہی کا پورا کرنا، اپنی حیثیت کا باقی رکھنا اور اپنے آپ کو وہ اونچا لے جانا یہ نہیں، بلکہ اس وقت کے اندر جو ذمہ داری خدا کی طرف سے ان کے اوپر عائد ہوئی تھی اس کے پورا کرنے کی فکر تھی۔ سمجھتے تھے کہ ہر انسان اس کی خبر لینا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنا یہ میرے ذمہ۔ یہی اتنا ہی نہیں، بہت سے واقعات اور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بچے اس کے چاروں طرف ہیں، رو رہے ہیں، اور ایک ہنڈیا چڑھی ہوئی، بچے رو رہے ہیں، تو وہ اسے تسلی دے رہا کہ گھبراتے کیوں ہو، دیگچی چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، ابھی کھانا تیار ہوتا ہے، تمہیں کھلاتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور کہ میرے پاس بچے ہیں، ان کے پیٹ بھرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، میں انہیں بہلا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں دیگچی کے اندر کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں، پانی ہے، خالی بچوں کو بہلانے کے لیے، ان کو جو ہے تسلی دینے کے لیے خالی پانی دیگچی میں ڈال کر آگ پر چڑھا رکھا۔ واپس آئے اور واپس آ کر یوں فرمایا غلام سے، اپنے اسلم ان کا غلام تھا، کہ بھائی ایک بوری کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، غلہ، گھی اور کچھ پیسے یہ بھرو، اور بھر کر یوں فرمایا میری کمر کے اوپر لاتا ہوں۔ عرض کیا غلام نے، غلام تھا کہ حضور میں لے جاؤں گا، آپ کو تکلیف فرماتے ہیں، بندہ موجود۔ یوں ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کا جواب تو دے گا یا میں دوں؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ کا خوف تھا، ہر وقت کے اندر اسی کی فکر رہتی تھی، چنانچہ اپنی کمر پر اس کو لاد کر لے گئے اور لے جا کر اس کو پیش کیا، یہاں تک کہ اس نے پکانا شروع کیا، اور پک کر وہ جب تیار ہوا تو بچے اس کو کھا کر، بچے جو بھوک کی وجہ سے رو رہے پیٹ بھر جاوے تو کھیل کود میں لگ جاتے، جا کر اس کو پکانا شروع کیا۔ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے اندر آگ کے اندر پھونکے مار رہے تھے، دھواں ان کی داڑھی میں سے نکل رہا تھا اور کر رہے تھے، حالانکہ غلام صاحب حالانکہ کسی کو حکم فرما دیتے وہ کتنا کھانا تیار کر دیتا، نہیں، بلکہ چونکہ جانتے تھے کہ خدا نے اس ساری رعایا کی ذمہ داری میرے اوپر رکھی ہے، اس کو پورا کرنا، کہ خدا نے اس ساری رعایا کی ذمہ داری میرے اوپر رکھی ہے، اس کو پورا کرنا اور اس کو بجا لانا یہ میرے ذمے ہے، خدا کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے، اس واسطے خود ہی یہ ساری تکلیف، خود ہی یہ ساری مشقت برداشت فرما رہے تھے۔ آگ جلا کر جب وہ کھانا تیار ہوا بچوں کے سامنے رکھا اور خود بیٹھ گئے، بچے کھا کر جب کھیلنے میں اور ہنسنے میں لگ گئے ٹوٹ کے چلے، پوچھا کہ حضرت آپ اتنی دیر بیٹھے کیوں رہے؟ فرمایا ان بچوں کو روتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں جب جاؤں۔
غرض میں عرض کر رہا تھا ایک راستہ ہے خدا کی بندگی کا، خدا کی مان کر چلنے کا، خدا کے احکامات کو اپنانے کا، اس راستے پر جو چلتا ہے کو اپنانے کا، اس راستے پر جو چلتا ہے جہاں جس طبقے کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر خدائی کے حکم کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، وہ اپنے جی کی خواہش کو، اپنے نفس کے جذبے کو اس کو سامنے رکھ کر نہیں چلتا، چاہے حاکم ہو اور چاہے تاجر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کوٹا خریدنے کے لیے بازار تشریف لے گئے، ایک دکاندار سے بات کی، اس نے پہچان لیا کہ امیر المومنین چھوڑ کر چل دیے، دوسرے دکاندار کے پاس گئے، دوسرے دکاندار سے بات چیت ہو رہی تھی، اس نے بھی پہچان لیا کہ یہ امیر المومنین ہے، اسے بھی چھوڑ دیا، کیونکہ بھائی یہ کہیں عمارت کی وجہ سے خلافت کی وجہ سے کوئی اپنے جو ہے کمی نہ کر دے۔ پھر ایک دکان پر پہنچے جہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جا کر وہاں سے کٹا خریدا 4 درہم میں، تقریباً 14 آنے میں خرید کر لے کر آئے، واپس پیسے دے کر اتنے میں اس لڑکے کا باپ آیا، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے تمہاری دکان سے وہ خرید کر لے گئے ہیں ایک کوٹا، تمہارے بچے نے 4 درہم میں دیا۔ وہ دکاندار وہیں سے واپس آیا اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کیا کہ یہ کوٹا جو آپ خرید کر لائے ہیں اس کی قیمت 4 درہم نہیں 3 درہم ہے، میرے بچے نے 4 درہم میں آپ کو دے دیا۔ یہ فرمایا تمہیں کیا مطلب؟ بھائی وہ 4 درہم کے دینے پر راضی اور میں 4 درہم پر میں لینے پہ راضی ہے، تم کون بیچ میں دخل دینے والے؟ میں 4 درہم میں لینے پر راضی ہوں اور اس نے 4 درہم میں دیا ہے، ہمارا معاملہ 4 درہم پر راضی کے ساتھ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہو گیا ہے، اب جو ہے اس میں تمہیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، احکامات والا راستہ یہ ہے کہ ہر شخص جو جس جگہ پر بھی ہو وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ بن کر لے کر چل رہا ہو، ہر جگہ میں خدا کے حکم کے پورا کرنے کی اس کو فکر ہوتی ہے، چاہے وہ امیر المومنین ہو، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین ہو، اور بھائی چاہے رعایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی جبکہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی ایک زرہ جو ہے کھوئی گئی، زرہ کھوئی گئی۔ ایک دن ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ حضور آپ کی وہ زرہ جو کھوئی گئی تھی وہ بازار میں بک رہی، گئے جا کر پہچان لیا کہ ایک یہودی اس زرہ کو بیچ رہا ہے جو ان کی زرہ تھی گر گئی تھی، انہوں نے جا کر کہا کہ یہ میری، انہوں نے کہا یا میری ہے، دونوں کے اندر جو ہے بات چیت ہوئی، امیر المومنین کہتے ہیں میری ہے، وہ یہودی کہہ رہا ہے میری، مقدمہ قائم ہو گیا، مقدمہ قائم ہو گیا تو مقدمہ قاضی کے پاس جج کے پاس دیا، جج کون؟ قاضی شریح رحمہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے قاضی بنائے ہوئے، انہی کے مقرر کیے ہوئے امیر المومنین ان کے سامنے پیش ہو رہے بطور مدعی کے کہ یہ زرہ تھی جو میری تھی گر گئی تھی، یہ یہودی اس کو بیچ رہا ہے، یہ اپنا دعویٰ کر رہا۔ قاضی نے کہا گواہ لاؤ، گواہ لاؤ، کیونکہ ہر دعوے کے لیے ایک گواہ کی ضرورت ہے، گواہی کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایک گواہ تو انہوں نے اپنا غلام قنبر سے بتلایا کہ یہ ہے، اور دوسرا گواہ جو ہے میرا یہ حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ صاحب۔ فرمایا آپ کی قاضی نے فیصلہ دیا کہ گواہی آپ کی پوری نہیں ہے، ورنہ تمام ہے، غلام کی گواہی تو آپ کے بارے میں معتبر ہے لیکن حسن کی گواہی معتبر نہیں۔ فرمایا تم حسن کی گواہی کو غیر معتبر کہہ رہے ہو، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین جنتی سرداروں کے، جنتی جوانوں کے سردار۔ تو قاضی صاحب یوں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ہی سے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ بچے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں کہ حسن ہے یا حسین ہے، بلکہ اس واسطے کہ یہ آپ کے بچے ہیں اور بچے کی شہادت باپ کے حق کے اندر قبول نہیں کی جاتی، اس واسطے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اس قاضی نے جو امیر المومنین ہی کا مقرر فرمودہ تھا
اس نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کیا یہ کہ یہ زنا کی شہادت تمہاری ناتمام ہے اور یہودی کا قبضہ ہے، لہذا یہ زنا جو ہے یہودی کی۔ نہ پیشانی پر شکن پڑ گئی، نہ غصہ آیا، نہ یہ کہ میں امیر المومنین میرا ہی مقرر کرتا یہ میں ہماری بلی ہمیں میاں ہمارے خلاف کرنا قبول فرما لیا تو بھائی شریعت کا جب خدا کا یہ حکم ہے تو اچھی بات، چلو یہی۔ لیکن یہ فیصلہ ہونے کے بعد پھر وہ یہودی وہ اسلام لے آیا کہ اللہ اکبر، یہ جو ہے اسلام کے اندر خدائی قانون ہی کے اندر یہ انصاف ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین وہ اپنے قاضی کے پاس آتا ہے، مقدمہ لاتا ہے اور قاضی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور امیر المومنین اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ قانون خداوندی ہی کر سکتا ہے۔ اسی کے اوپر وہ اسلام لایا اور لا کر کہا کہ حضور یہ آپ ہی کی زنا ہے، آپ اونٹ پر چلے جا رہے تھے، جب یہ گری تھی اس کو میں نے اٹھا لیا۔ لیکن وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خود جو ہے مرحمت فرما دی، جا اب تجھے میں دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز اور دوست اور بزرگوں، ایک راستہ یہ ہے، اس سے دنیا کی زندگی اس کے اندر بھی عافیت آتی ہے، اس کے اندر بھی چین آتی ہے، دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے اور ہر شعبے کے اندر سدھار اور ہر شعبے کے اندر بنا اور سمار آتا ہے۔ یہ چاہے حاکم ہو چاہے محکوم ہو، محکوم کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے، وہ بھی خدا کی بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی ہر چیز کے اندر خدا ہی کے حکم کے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے جی چاہی کے پورا کرنے پر قدم نہیں اٹھاتا، جتنا چاہے وہ اپنے جس کا جی چاہ رہا۔ چنانچہ ایک بڑھیا کا قصہ، جزام کا مرثا کوڑی تھی، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ فرمایا، بڑی بھی اگر تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندے کو تمہاری سے اذیت نہ ہو، یہ تمہارے لیے خیر۔ وہ اپنے طواف چھوڑ کر اور اپنی جو ہے بیت اللہ کے ساتھ کی جو اس کی لگن تھی اس کو قربان کر کے گھر جا کر بیٹھ گئی کہ امیر المومنین کا یہ حکم۔ تھوڑے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی آدمی نے جا کر اس مولوی سے یوں کہا کہ اے اللہ کی بندی، جس آدمی نے تجھے منع کیا تھا وہ اب دنیا سے چلا گیا ہے، اب تو اگر چاہے تو بیت اللہ کا جا کر طواف کر۔ تو اس اللہ کی بندی نے یہ جواب دیا کہ عمر ایسا آدمی نہیں کہ زندگی میں تو اس کی مانی جاوے اور موت کے بعد اس کے حکم کو چھوڑ دیا جائے۔ مرنے مر گئی، لیکن امیر المومنین نے جو حکم دے دیا تھا اس کا خلاف ایک دفعہ نہیں کیا، حالانکہ کتنا اس کا جی چاہتا ہوگا، کتنی اس کو تڑپ ہوگی بیت اللہ کی اطراف کرنے کی، بیت اللہ کے پاس جائے۔ لیکن امیر المومنین کا ماننا وہ اس واسطے تھا کہ خدا نے امیر کی ماننے کا حکم دیا ہے، جب اس نے حکم دے دیا تو اب خدا کی رضامندی اسی کے اندر ہے کہ اس کے حکم کو نہ توڑا جاوے، اس کے حکم کے اوپر جمع جاوے، اس کو بجا لایا جائے۔ چنانچہ اس اللہ کی بندی نے پوری عمر اپنے گھر میں بیٹھ کر گزار دی اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے اپنے جذبات پر قدم نہیں اٹھا۔ ایسے ہی وہ دودھ کے اندر پانی ملانے کا قصہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اس کا کہ بھائی دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ جیسے پیشرو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، گھروں پہ اپنی رعایت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، گشت کر رہے تھے۔ ایک مکان کے نیچے کھڑے ہوئے تھے کہ اس میں ایک عورت نے اپنی لڑکی سے یوں کہا کہ دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ اما جان آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ تو ماں یوں کہنے لگی کہ امیر المومنین کے یہاں کھڑے سن رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ تو پانی ملا رہی۔
لڑکی نے یہ کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ امیر المومنین یہاں کون سے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کی ہم نے اس واسطے مانی ہے تو خدا پاک نے کہا ہے کہ امیر المومنین کی مانی، تو امیر المومنین اگر نہیں سن رہے ہیں وہ خدا کہ جس کے حکم کی وجہ سے ہم امیر المومنین کی مانتے ہیں وہ تو سن رہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے تلے کھڑے ہوئے یہ ساری ماں بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس مکان پر انہوں نے نشان لگایا اور نشان لگا کر واپس گئے، صبح کو تحقیق کیا کس کا مکان تھا، کس کی کون سی لڑکی، اور پھر اپنے بچوں کو بلا کر بتلایا کہ وہ لڑکی جس کے اندر خدا کا اتنا خوف ہے، جس کو خدا کے ساتھ اتنا تعلق ہے، کون اس سے شادی کرتا ہے؟ ایک لڑکے نے عاصم نے شادی کی، ان کے نواسے ہیں یہ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ سب یہی نہیں، سب طبقوں کے اندر، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، چاہے وہ حاکم ہو اور چاہے وہ مزدور ہو، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے شعبے میں، اپنے اپنے طبقے میں خدا کے بندے تھے، خدا کی حکم کو مان کر چلتے تھے، اپنے جذبات کو دباتے تھے، ان کو قربان کرتے تھے۔ وہ